Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. Recently ہم دیکھ رہے ہیں کہ غزہ میں جو حالات ہیں اور کتنی جانیں ضائع ہو گئیں، اور اس کے علاوہ جن گھروں میں جہاں پہ بھی کہیں کوئی فوتگی ہے یا کوئی کسی مشکل سے ہارڈ شپ سے گزر رہے ہیں، تو یہ کچھ آیات ہیں قرآن کی جو ہمیں صبر دیتی ہیں ایسے موقعوں پر۔ سورہ بقرہ کی ورس نمبر 154 سے 157 ہے۔ اللہ تعالیٰ says, "And do not say about those who are killed in the way of Allah, they are dead. Rather, they are alive, but you perceive it not. And we will surely test you with something of fear and hunger and a loss of wealth and lives and fruits, but give good tidings to the patient, who, when disaster strikes them, say indeed, we belong to Allah, and indeed to Him we will return. Those are the ones upon whom are blessings from their Lord and mercy, and it is those who are the rightly guided." جب بھی کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کو ایک گریٹسٹ اماؤنٹ آف پیشنس چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ جو پرسن اس دنیا سے چلا جاتا ہے نا، دیٹ پرسن از ناٹ گوئنگ ٹو کم بیک اگین ان ٹو دس دنیا، وہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ تو ایسی ساری سچویشنز میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ دا فرسٹ اینڈ فارموسٹ تھنگ از ٹو چینج دا تھاٹ پروسیس، بیکاز اف دا تھاٹ پروسیس از پازیٹیو دین person will get to know how to have sabr in these situations. And in every hardship, when you see the positive side, when you look for goodness, then your heart will become tranquil, calm. آپ کو سکون ملے گا اس مشکل میں بھی، کیونکہ جیسے ہم یہ غزہ کے بارے میں بہت سی نیوز سنتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، تو اس میں بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم یہ سوچیں کہ دے آر ناٹ ڈیڈ، اٹس ناٹ ڈیتھ، اٹس لائف، دے آر الائیو، وہ تو زندہ ہے، کیونکہ اللہ کی راہ میں ہی جانیں ان کی جا رہی ہیں۔ کتنے بچوں کے پیرنٹس چلے گئے، کتنے پیرنٹس کے بچے چلے گئے، اور دن رات اتنی تعداد میں ان کو باڈیز اٹھانے کو ملتی ہیں۔ تو ہم سب یہ دیکھیں کہ ان کا ایمان کا کیا لیول ہے، اور پھر نہ صرف ان کی جانیں جا رہی ہیں بلکہ وہاں پہ تو بیسک نیسیسٹیز ہی نہیں ہیں، فوڈ، واٹر، شیلٹر، اس سب سے وہ محروم ہیں، لیکن ان کا صبر دیکھیں، ان کا ایمان دیکھیں، تو یہ ساری چیزیں ہمیں حوصلہ دیتی ہیں۔ ایسی سچویشنز میں ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ تو کہیں پہ بھی انسان کسی بھی ہارڈ شپ سے، ڈیفیکلٹی سے گزر رہا ہے، تو وہ ان غزہ کے لوگوں کی سچویشن کو دیکھ لے، کیونکہ ان کی مشکلوں سے کم ہی ہوں گی ہم سب کی مشکلیں، کیونکہ لائف از اے ٹیسٹ، ایوری ون ول بی ٹیسٹڈ۔ کسی نہ کسی طرح سے سب کو آزمایا جائے گا، پاورٹی سے، ہنگر سے، لاس آف ویلتھ، لاس آف فروٹس، لاس آف لائف، ہر طرح کی آزمائش ہوگی انسان کی، بیکاز دس لائف از اے ٹیسٹ۔ سورہ ملک میں ہم ڈیلی رات کو کیا پڑھ کر سوتے ہیں کہ لائف از اے ٹیسٹ، ایوری ون ول بی ٹیسٹڈ وتھ سم تھنگ اور ادر۔ تو انسان کو ان ساری مشکلوں میں صبر کرنا ہے، بیکاز جو صبر کریں گے دے ول ہیو دی ریوارڈ ان فل وداؤٹ اینی لمٹ۔ اللہ کی طرف سے بے حساب اجر ہے۔ دے ول ریسیو گڈنس فرام دیئر لارڈ، دے ول ریسیو forgiveness فرام دیئر لارڈ، کنٹینٹمنٹ، دے ول گیٹ کنٹینٹمنٹ، اللہ کی طرف سے کنٹینٹمنٹ ملے گی، سکون ملے گا۔ اور یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ سکسیزفل ہیں، بیکاز جو مشکل میں صبر کرتے ہیں، کیونکہ مشکلیں سب آئیں گی، کبھی یہ سیزنز چینج ہوتے رہیں گے۔ لائف از لائک دس، کبھی پراسپیرٹی ہوگی تو کبھی پاورٹی ہوگی، کبھی ہیپینس ہوگی تو کبھی سیڈنس ہوگی، کبھی ہیلدی ہوں گے تو کبھی سکنس ہوگی۔ دی سیزنز ول کیپ آن چینجنگ، اور اس سارے سیزنز میں ون ہیز ٹو کیپ ڈوئنگ احسن عمل، گڈ ڈیڈ کرتے رہنا ہے، اور جب مشکلیں آ جائیں تو اس میں صبر کرنا ہے، اور جب اچھے حالات ہوں تو اس میں شکر کرنا ہے۔ This is a formula to live this life: sabr, shukr, and keep doing ahsan amal, keep doing good until our last breath. And one should say alhamdulillah when they receive blessings. جب کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی اچھا مومنٹس ہوتے ہیں، تب بھی الحمدللہ کہیں۔ And even if you're going through some hardship، کوئی ڈیفیکلٹی سے گزر رہے ہیں، تب بھی الحمدللہ، تب بھی اللہ کی تعریف کریں۔ This was the way of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کوئی بلیسنگز ملتی تھیں اس میں وہ الحمدللہ کہتے تھے، اینڈ ہی وڈ سے الحمدللہ ایون ایٹ دا ٹائم آف ہارڈ شپ،
He used to say الحمدللہ علی کل حال. مشکل میں بھی وہ اللہ کا شکر ہی ادا کرتے تھے. And people who are patient during hardship or any kind of difficulty, جو بھی hardships پہ صبر کریں گے, پیشنٹ رہیں گے, ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے 3 گفٹس ہیں اللہ کی طرف سے. وہ 3 انعامات کیا ہیں؟ Allah's approval, اللہ کی رضامندی, Allah's mercy, اللہ کی رحمت انہیں ملے گی, and guidance, ہدایہ. These are the people who are rightly guided, جو کہ صبر کرتے ہیں ان سب مشکلوں میں. اور جب بھی کوئی پریشانی مشکل ان کے لیے آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے.